فلا يتوقف علیہا، تو یمین باللہ نیت پر موقوف نہیں ہے. فینعقد اذا حلف عامدا ساہیا او مخطئا او مکرها، تو اگر جان بوجھ کر یا بھولے سے یا غلطی سے یا بحالت اکراہ یعنی مجبور کیا گیا قسم کھائی، تو تمام صورتوں میں جو ہے قسم پالی جائے گی، کیونکہ جو ہے وہ اس پر یمین پر موقوف نہیں ہے. وَقَذَا إِذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، اور اسی طرح سے فعل محلوف علیہ یعنی جس پر قسم کھائی ہے اس کو جو ہے اس نے کام کو انجام دیا، تو جب بھی جو ہے اس کی قسم پالی جائے گی یا وہ حانث ہو جائے گا. مثال کے طور پر کسی نے یہ کہا تھا کہ وہ قسم نہیں کھائے گا، اس نے یہ قسم کھائی اللہ یا حلیفہ، وہ قسم نہیں کھائے گا. پھر حلف سابق کو وہ بھول گیا اور اس نے پھر جو ہے قسم کھا لی، تو قسم کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ فعل محلوف علیہ یعنی جس پر وہ پہلے سے قسم کھا چکا تھا کہ قسم نہیں کھائے گا، فعل محلوف علیہ کو اس نے بھول کر پھر انجام دے دیا. تو نیت نہ بھی ہو، جب بھی یہ دوبارہ اثر نو جو ہے قسم کھانا اس کا پا لیا جائے گا. واما نیت تخصیص العام فی الیمین فمقبولۃ دیانۃ اتفاقا وقضاء، اور عام کی یمین میں تخصیص کرنا یہ جو ہے مقبول ہے، دیانتن بھی یعنی عند اللہ بھی بالاتفاق، وقضاء اور قضان بھی عند الخصاف خصاف کے نزدیک. والفتوی علی قولی، اور فتوی انہی کے قول پر، ان کان الحالف مظلوما، اگر حالف قسم کھانے والا جو ہے مظلوم ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں عام کی تخصیص کرنا یمین میں یہ جائز ہے. تو جیسے کسی شخص نے یہ کہا، رجل قال لامراتی، اپنی بیوی سے کہا، ان آتیت من حنطتی عہدا فانت طالق، کہ اگر تو نے گیہوں سے گندم سے کسی کو دیا فانت طالق، تو جو طلاق ہے. تو یہاں پر یمین عام ہے، ان آتیتی من حنطتی عہدا، کسی کو دیا، لیکن اس نے پھر جو ہے یہ کہا نویت بذالک امہا، میں نے اسے نیت کی تھی یہ کہ اگر اس نے اپنی ماں کو دیا، تو اب حالانکہ یہ تھا کہ احدن کسی کو دیا، تو یہاں پر جو ہے یا خود اس نے اپنے طور پہ قسم کھائی، ان آتیت من حنطتی عہدا فانت طالق، کہ اگر میں نے اپنے گیہوں میں سے کسی کو دیا تو تجھے طلاق ہے. اور کسی کو، لیکن اس نے جو ہے پھر نیت کر لی خاص کی کہ میری مراد یہ تھی امہا، کہ اگر میں نے اس کی ماں کو دیا تو تجھے طلاق ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یمین میں جو تخصیص، یمین کے عام کی تخصیص جو ہے یہ جائز ہے، مقبول ہے، دیانتاً بھی اور قضاءً بھی اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک. والفتوی امام خصاف کے نزدیک قضاءً بھی، والفتوی علی قولی، اور فتوی انہی کے قول پر ہے، ان کان الحالف مظلوما، اگر حالف یعنی قسم کھانے والا مظلوم ہو، یعنی ظلماً اس کو قسم کھلائی گئی ہو، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی کی نیت کا اعتبار ہوگا. جیسے کہ اس کی مثال ہے کہ یہودی کسی نے مجبور کیا کسی شخص کو کہ وہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو گالی دے، برا بھلا کہیں، تو اس نے جو ہے اپنی زبان سے محمد کا لفظ تو بولا، لیکن اس کی مراد جو ہے وہ محمد نہیں ہے جو رسول ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی جو ہے اسی کے قول کا اعتبار ہوگا. اسی وجہ سے کہا وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا هَلِ الْاعْتِبَارُ لِنِيَّةِ الْحَالِفِ أَوْ لِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ، تو اسی وجہ سے فقہاء کا اختلاف ہوا ہے کہ اعتبار جو ہے حالف کی نیت کا ہے او لنیت المستحلف، یا قسم جو ہے دلانے والے کی نیت کا ہے. والفتوی علی اعتبار نیت الحالف ان کان مظلوما، اور فتویٰ جو ہے قسم کھانے والی کی نیت کے اعتبار پر ہے اگر وہ مظلوم ہو. لا ان کان ظالما، لیکن نہیں اگر وہ ظالم ہو
یعنی اس کو کسی چیز پر مجبور بھی نہیں کیا گیا، قسم اس نے کھائی اور پھر وہ قسم کو پھیر رہا ہے اپنے مفاد کی طرف، تو گویا کہ وہ ظالم ہو گیا۔ تو اس کہ نہیں میری مراد یہ تھی، تو پھر جو ہے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا قسم دلانے والے کی، ورنہ جو ہے مظلوم ہے اگر یہ، تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، کما فی والوالجیتی والخلاصہ۔ وَأَمَّا الْإِقْرَارُ وَالْوِكَالَةُ فَيَصِيحَانِ بِدُونِهَا، رہا اقرار اور وکالہ فَيَصِيحَانِ بِدُونِهَا، تو یہ بھی دونوں جو ہے قسم کے بغیر صحیح ہیں۔ وَقَدَ الْإِيدَاءُ وَالْإِعَارَةُ، اسی طریقے سے جو ہے ایداء یعنی امانت رکھنا، اور اعارہ عاریتاً کوئی چیز دینا، وَقَدَ الْقَذْفُ وَالسَّرْقَ، اور اسی طریقے سے جو تہمت یا جو ہے سرقہ، تو چوری، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کا بھی اعتبار جو ہے بغیر نیت کے ہے۔ وَأَمَّا الْقِصَاصُ فَمُتَوَقَّفٌ عَلَى قَصْدِ الْقَائِلِ الْقَتْلَ، اور رہا قصاص تو یہ موقوف ہے قاتل کے قتل کے قصد کرنے پر، یعنی قتل بالعمد پایا جائے، لیکن قالو، لیکن فقہ نے کہا ہے لما کان القصد امرا باطنیا اقیمت الآلۃ مقامہ، کہ قصد جب امر باطن ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب وہ اس سے قصاص لیا جائے، تو قصاص کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نے قتل کرنے کی نیت کی ہو، جب قصاص لیا جائے گا۔ تو اب جو ہے نیت تو امر باطن ہے، وہ تو جھوٹ بول دے گا، منع کر دے گا کہ میرے قتل کی نیت نہیں تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ جب قصد جو ہے امر باطن ہے، اقیمت الآلۃ مقامہ، تو آلے کو اس کے قائم مقام قرار دے دیا جائے گا، یعنی نیت کے، یعنی اگر دھاردار ہتھیار سے اس نے قتل کیا ہے تو پھر جو ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے قتل کرنے کی نیت رکھتا تھا، جب ہی تو دھاردار ہتھیار سے قتل کیا، تو اس آلے کو جو ہے نیت امر باطن ہے، وہ جھوٹ نہ بول جائے، تو آلے کو جو ہے قائم مقام کر دیا جائے گا نیت کے۔ تو کہہ رہے ہیں لو لما کان القصد امرا باطنیا، جب قصد جو ہے امر باطن ہے، اقیمت الآلۃ مقامہ، آلے کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے گا، فَإِنْ قَتَلَهُ بِمَا يُفَرِّقُ الْأَجْزَاءَ عَادَةً كَانَ عَمْدًا، تو اگر اس نے قتل کیا بما، اس کے ذریعے، ایسی چیز کے ذریعے، ایسے ہتھیار کے ذریعے، یفرق الاجزاء عادتاً، جو کہ اجزاء کو عادتاً متفرق کر دیتا ہے، یعنی کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو کہہ رہے کانا عمدن، یہ قتل جو ہے قتل بالعمد کہلائے گا، جان بوجھ کر کہلائے گا، ووجب القصاص فیہ، اور اس میں قصاص واجب ہوگا، اس کو بدلے میں قتل کرنا، اگر حاکم اسلام ہو، بادشاہ اسلام ہو، اسلامی امور کا نفاذ ہو جہاں پر۔ وَإِلَّا فَإِنْ قَتَلَهُ بِمَا لَا يُفَرِّقُ الْأَجْزَاءَ عَادَةً لَكِنَّهُ يُقْتَلُ غَالِبًا، اور اگر اس نے قتل کیا بما لا يفرق الاجزاء عادةً، ایسے ہتھیار کے، ایسی چیز کے ذریعے جو اجزاء کو عادتاً جو ہے متفرق نہیں کرتی ہے، لَكِنَّهُ يُقْتَلُ غَالِبًا، لیکن غالباً اس سے مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، مان لو لاٹھی کے ذریعے، تو لاٹھی اعضاء کو تو متفرق نہیں کرتی ہے، جیسے کہ گولی بندوق ہوئی، گولی ہوئی اس کی، اور یا جو ہے چھری وغیرہ ہے، تو اجزاء کو الگ کر دیتی ہے وہ، تو لیکن پھر بھی غالباً جو ہے اس سے بھی مارنے کا کام لیا جاتا ہے قتل کا، تو کہہ رہے ہیں فہو شبہ عمد، تو یہ قتل شبہ عمد ہوگا، لا قصاص فی، اس میں کوئی قصاص نہیں ہے، عند الامام الاعظم، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ واما الخطا، اور رہا قتل بالخطا، بأن یقصد مباحا فیصیب آدمیا، کہ وہ کسی مباح چیز کو مارنے کا، شکار کا جو ہے قصد رکھتا تھا، کہ مان لو پرندے کی طرف اس نے گولی چلائی، لیکن وہ کسی آدمی کو لگ گئی، انسان کو لگ گئی، تو یہ جو ہے قتل بالخطا ہوا، کما علما فی باب الجنایات، جیسا کہ باب الجنایات میں جانا گیا ہے۔ واما قراءۃ القرآن قالوا، اور رہا قرآن کی قرأت، قالوا ان القرآن یخرج عن کونہ قرآنا بالقصد،
کہ قرآن جو ہے نکل جائے گا اپنے قرآن ہونے سے قصد سے. تو قرآن ہونے سے نکلنے کا مطلب یہ ہوا کہ تلاوت ہونے سے نکل جائے گا. قرآن تو قرآن ہی ہے، قرآن ہونے سے وہ کیسے نکلے گا؟ مراد یہ ہے کہ وہ گویا کہ تلاوت ہونے سے نکل جائے گا. فجب ودو للجنوبی والحائزی قراءۃ ما فیہ من الاسکاری بقصد ذکری. تو فقہا نے جنوبی کے لیے، حائزہ کے لیے جائز قرار دیا قراءۃ ما فیہ من الاسکار بقصد ذکری، اس کی قرأت کو جو اس میں اذکار ہیں ذکر کے قصد سے، یعنی جو دعا کے قصد سے. مثال کے طور پر کوئی جنوبی تھا یا حائز تھا، لیکن چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہہ دیا، تو یہ الحمدللہ دعا کی قصد سے کہا. یہ جنوبی تھا اور وہ عازم سفر تھا، اس نے سفر کے لیے دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تو اب یہ جو ہے دعا کے قصد سے حائزہ کو یا جنوبی کو بھی جو ہے یہ پڑھنا جائز ہے، اور بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتا جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو اسی کو انہوں نے کہا قراءت قرآن. قالوا ان القرآن یخرج عن کونہ قرآنا، کہ قرآن اپنے تلاوت ہونے سے، قرآن ہونے سے یعنی تلاوت ہونے سے نکل جاتا ہے قصد سے. تو اس نے قصد جو ہے دعا کا کر لیا. فجوزوا للجنوبی والحائزی قراءۃ ما فیہ من الاذکار بقصد ذکر. تو اسی وجہ سے جنوبی اور حائز کے لیے جو اذکار اس میں یعنی قرآن کریم میں ہے بقصد ذکری، ذکر کے قصد یعنی دعا کے قصد سے جو ہے ان کو پڑھنا جائز ہے. والادعیہ، اور دعاؤں کو بقصد دعا کے قصد سے. لیکن اشکل علیہ قولہم، عرب جو ہے اعتراض مشکل ہوگا، جو اعتراض کیا جائے گا ان کے اس قول سے، لو قرأ بقصد الذکر لا تبطل صلاتہ، کہ کسی نے جو ہے ذکر کے قصد سے، مان لو وہ نماز پڑھ رہا تھا تو نماز میں اس نے ذکر کے قصد سے ہی الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا یا کوئی آیت پڑھ دی، تو قرأت تو پالی گئی. آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن ہونے سے نکل جائے گا قصد کے ذکر سے، تو نماز میں ہے، لیکن دعا کے قصد سے جب بھی جو ہے نماز ہو جائے گی، ذکر کے قصد سے اس نے قرآن پڑھا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں لا تبطل صلاتہ، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. تو نماز باطل کی نہیں ہوگی جب دعا ذکر کے قصد سے پڑھا ہے. تو اس کا جواب یہ کہہ رہے ہیں وَأَجَبْنَا عَنْهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ، شرح کنز میں ہم نے اس کا جواب یہ دیا بِأَنَّهُ فِي مَحَلِّهِ، کہ وہ قرآن اپنے محل میں ہے، یعنی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تو اگرچہ ذکر کے قصد سے پڑھا، لیکن قرآن جب اپنے محل میں ہے تو فَلَا يَتَغَيَّرُ بِعَزِيمَتِهِ، تو اس کے ذکر یا دعا کے قصد سے نماز میں پڑھنے سے قرآن اپنے محل میں ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے متغیر نہیں ہوگا، یعنی ذکر کی طرح متغیر نہیں ہوگا، اور نماز باطل نہیں ہوگی. نماز ذکر کے قصد سے بھی نماز میں پڑھ دیا جب بھی نماز ہو جائے گی. وقالو، اور فقہا نے کہا ان المأموم اذا قرأ الفاتحہ فی صلاۃ الجنازۃ بنیت ذکری لا تحرم علیہ ما انہ تحرم علیہ قراءتہ فی الصلاۃ. اور کہہ رہے ہیں کہ مقتدی نے جب سورہ فاتحہ پڑھی نماز جنازہ میں، ذکر کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ دی، لا تحرم علیہ، تو اس پر پڑھنا ہی ناجائز نہیں ہوگا. ما انہ تحرم علیہ قراءتہ فی الصلاۃ، یا قراءتها فی الصلاۃ تحرم علیہ قراءتها فی الصلاۃ، باوجود یہ کہ مقتدی کے لیے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی قرأت جو ہے حرام ہوگی. تو یہاں پر جو ہے اگر مقتدی پڑھتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ قراءۃ الامامی قراءۃ المامون، اور وہاں پر جو ہے اس کو خاموش ہونے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. اس لیے جو ہے مقتدی کا نماز جنازہ میں، عام نماز میں امام کے پیچھے قرأت کرنا یہ ناجائز ہوگا. اور حالانکہ نماز جنازہ میں دعا کی قصد سے کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ دی تو جو ہے یہ اس پر ناجائز نہیں ہوگا.
وہ اما الزمان رہا زمان فہل یترتب فی شیء بمجرد النیت من غیر فعل، کیا وہ زمان مرتب ہوتا ہے کسی چیز میں محض نیت سے، من غیر فعل بغیر کیے ہوئے؟ فقالوا فی المحرمی، تو انہوں نے محرم کے سلسلے میں فقہا نے کہا ہے اذا لبس ثوبا، جب اس نے کپڑا پہنا احرام کا، ثم نزعه، پھر اس کو اتار دیا، ومن قصده ان يعود الیہ، ومن قصدور جس شخص کا قصد ہے ان يعود الیہ کہ وہ اس کی طرف پلٹے گا، تو لا يتعدد الجزاء، جزا متعدد نہیں ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ احرام باندھ لیا، اب حالت احرام میں جو ہے احرام کو کھولنا ایک محرم کے لیے اتار دینا جب تک ارکان پورے نہ ہو جائیں، حلق نہ کرا لے، اس کی ممانعت ہے، اتارنے سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ اب مان لو کسی نے جو ہے احرام کچھ دن میں اتارا اور رات کو پہن لیا، یا رات کو اتارا دن کو پہن لیا، تو اس میں جو ہے ایک کفارہ ایک دم واجب ہوگا اس پر۔ لیکن رات میں مان لو اس نے احرام پہنے ہوئے تھا، اتار دیا، اور پھر رات میں پہنا اور دن میں اتار دیا، تو کہہ رہے ہیں اگر اس کا قصد ایک کفارہ لازم ہوگا، لیکن احرام اتارتے وقت اس نے جو ہے دوبارہ میں یہ نیت یہ کی تھی کہ اب میں اس کو نہیں اتاروں گا، لیکن پھر اتار دیا، تو اس نیت کی وجہ سے جو ہے اس پر ڈبل کفارہ لازم ہوگا۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں فقالوا فی المحرم اذا لبس ثوبا، جب اس نے احرام کا کپڑا پہنا، ثم نزعه، پھر اس کو اتار دیا، ومن قصده ان يعود الیہ، اور جس کا قصد یہ تھا کہ وہ اس کی طرف پلٹے گا، یعنی رات مثال کے طور پر دن میں پہن کر رات میں اتارا، تو ایک کفارہ ہو گیا۔ اب اس کا قصد یہ تھا کہ پھر اتارے گا، تو ایک ہی کفارہ ہوگا۔ وَإِنْ قَصَدَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهِ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ بِلَبْسِهِ، اور اصل اس نے پہن کر اتار دیا اور قصد اس کا یہ تھا کہ اب نہیں اتارے گا، ایک بار اتار دیا، اس نے نیت یہ کر لی نہیں اتارے گا، تو اس کے پھر جو ہے دوبارہ پہن لینے سے یا پہن کر اتار دینے سے دوبارہ جو ہے پھر دوبارہ پہن کے پھر اتار دیا تو کفارہ جو ہے لازم ہو جائے گا، یعنی جزا متعدد ہو جائے گی۔ وقالوا فی المودع اذا لبس ثوب الودیعۃ، اور مودع کے سلسلے میں کہا ہے جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو، اذا لبس ثوب الودیعۃ، کہ جب اس نے ودیعت کا یعنی امانت کا کپڑا پہن لیا، ثم نزعه، پھر اس کو اتار دیا، ومن نیتہ، اور اس کی نیت یہ تھی، ان یعود الی لبسہ، کہ وہ اس کو دوبارہ پہنے گا، تو لم یبرا من الزمانی، زمان سے بری نہیں ہوگا، یعنی جو ہے اس پر زمان لازم ہوگی۔ وَأَمَّا الطُّرُوقُ، اور رہے طروق کا مطلب جو ہے جن باتوں کا شریعت میں جن باتوں کی ممانعت کی گئی ہے، حکم نفی نہیں وارد ہے، تو کہہ رہے کترک المنہی عنہ، جیسے منہی عنہ کا ترک، یعنی جس چیز سے ممانعت تھی اس کا ترک، انسان اس کام کو نہیں کرتا ہے، تو فذکرہ فی الاصول، انہوں نے اصول میں ذکر کیا ہے، فی بحث ما تترک بہ الحقیقۃ، کہ جس کے ذریعے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، عند الکلام علی حدیث انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے اس پر کلام کرتے وقت، وذکرہ فی نیت الوضوء، اور انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے وضو کی نیت میں، وحاصلہ، تو حاصل کلام یہ ہے، ان المنہی عنہ لا یحتاج الی نیت للخروج عن عہدۃ النہی، کہ منہی عنہ جو ہے یہ
محتاج نہیں ہوتا ہے کسی نیت کا، للخروجی عن عہدۃ نہیں، نہیں کہ ذمہ داری سے نکلنے کے لیے، منہی عنہ کسی نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ واہ، اس وَأَمَّا میں لِلْحُصُولِ، طرح کا نہیں ہے عبارت میں؟ جی آپ کے اس میں کتاب میں ترکا نہیں ہے، ترکا منہی انہو؟ ترکل ہوگا، ترکل یہ مصدر ہوگا، وحاصلہ ان ترکل ترکل، ہاں، وحاصلہ ان ترکل منہی عنہ لا يحتاج الى نیت للخروج عن عہدۃ النہی، اس کا آپ نے حاصل یہ ہے، جی بتائیے۔ پڑھا پڑھا نہیں تھا آپ نے، اس لیے پوچھا۔ اچھا، ہو سکتا ہے چھوٹ جاؤ۔ ہاں، وحاصلہ تو اس کا نچوڑ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ انا ترکل منہی عنہ، منہی عنہ یعنی جس چیز سے ممانعت کی گئی ہے اس کا چھوڑنا، یعنی نہ کرنا اس کا، لا یحتاج الی نیت، یہ کسی نیت کا محتاج نہیں ہوگا، للخروج عن عہدۃ النہی، نہیں کہ عہدے سے نکلنے کے لیے۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت ہو، یا یہ حکم وارد ہوا کہ شراب مت پیو یا چوری مت کرو، تو اب جو ہے منہی عنہ کا چھوڑنا، تو چھوڑنے کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں ہوگی کہ نہیں کہ عہدے سے، نہیں کی ذمہ داری سے ہم جب نکلیں گے، نہیں پر عمل جب ہوگا جب ہم کسی چیز کو چھوڑنے کی نیت کریں، جب ہم نہیں کر رہے ہیں اس کو تو بات ختم ہو گئی، کسی نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، حصول ثواب کے لیے کہ اس نہیں پر ہمیں ثواب مل جائے، تو یہ کہہ رہے ہیں حصول ثواب کے لیے جو ہے چھوڑنے کی نیت کرنی ہوگی، کہ ہم نے نفس کو جو ہے اس اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا تھا اس سے روک رکھا، خوف خدا سے، جب یہ نیت کی ہم نے تو پھر ہمیں ثواب مل جائے گا حصول ثواب کے لیے۔ مگر منہی عنہ پر محض عمل کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اس فعل کو نہ کرنا ہی گویا کہ منہی عنہ پر عمل ہو گیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ اما وحاصلہ، اس کا حاصل یہ ہے انا ترکل منہی عنہ، کہ منہی عنہ کا ترک جو ہے لا یحتاج الی نیت، کسی نیت کا محتاج نہ ہوگا، جی، للخروج عن عہدۃ النہی، نہیں کی ذمہ داری سے نکلنے کے لیے۔ ہاں، واما لحصول الثواب، رہا حصول ثواب کے لیے کہ اس منہی عنہ پر، اس کے ترک پر ہمیں ثواب ملے، تو یہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ كَانَ كَفًّا وَهُوَ أَن تَدْعُوَ النَّفْسُ إِلَيْهِ قَادِرًا عَلَى فِعْلِهِ، کہ اگر یہ ترک اس کا کف ہو، وہ یہ کہ نفس جو ہے اس کو ابھارتا ہے یا بلاتا ہے اس کے کرنے کی طرف، قادر علی فعلہ، اور یہ شخص اس کے فعل پر قادر بھی ہے، فیکف نفسہ عنہ، لیکن وہ اس کو روکتا ہے، اپنے نفس کو روکتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے اس سے، خوفا من ربہ، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، فہو مصاب، تو جو ہے یہ اس پر ثواب پائے گا۔ یعنی کف پایا گیا نفس کو روکنا، کہ نفس جو ہے داعی ہے اس فعل کی طرف، کسی نہ، لیکن پھر بھی رب کے خوف سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اب یہاں پر جو ہے کف نفس یعنی نفس کو روکنے کی وجہ سے یہ اس پر ثواب پائے گا، فہو مصاب، تو اس کو ثواب دیا جائے گا اس شخص کو، کیونکہ یہاں کف نفس پایا گیا، ورنہ مطلقاً جو ہے منہی عنہ پر عمل کے لیے اس کام کو نہ کرنا ہی کافی ہے، وہاں کسی نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں سے، نہیں کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے۔ وَإِلَّا فَلَا ثَوَابَ عَلَىٰ تَرْكِهِ، ورنہ کف نہ پایا جائے، نفس کو روکنا نہ پایا جائے رب کے خوف سے، بس یوں ہی ممانعت تھی اور اس کام کو نہیں کر رہا ہے، تو نہ کرنا یہ جو ہے اب جو ہے نیت کی اس میں ضرورت نہیں ہے، بلکہ نہ کرنے سے ہی منہی عنہ پر عمل ہو جائے گا۔
وَإِلَّا فَلَا ثَوَابَ عَلَىٰ تَرْكِهِ، ورنہ اس کے ترک پر چھوڑنے پر کوئی ثواب نہیں ہوگا. فَلَا يُثَابُ عَلَىٰ تَرْكِ الزِّنَا وَهُوَ يُصَلِّي، تو ثواب نہ دیا جائے گا زنا کے ترک پر جب انسان نماز کی حالت میں ہو. کوئی انسان نماز کی حالت میں ہے تو اب ترک زنا تو نماز کی حالت میں اس سے پایا گیا، وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، تو اب ترک زنا پر کوئی ثواب نہیں ہے اس کو، کیونکہ کف نہیں پایا گیا نا. ترک زنا سے رکنا یہ یہاں پہ اس نے مقصد نہیں پایا گیا نا، یہاں پہ تو صرف جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. ترک زنا تو خود ہی ترک ہو چکا، وہ کام متروک ہے اس سے. ولا یصاب العنین علی ترک الزنا، اور اسی طریقے سے عنین وہ شخص جو ہے جو ہم بستری کے قابل نہ ہو اور تو وہ زنا کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو اب اس کو کوئی اس پر ثواب نہیں ملے گا. ہاں نفس وہ قادر ہوتا زنا پر، نفس اس پر جو ہے اس کو ابھارتا اور پھر یہ جو ہے اس سے باز رہتا، تب جو ہے ترک زنا پر اس کو ثواب ملتا. ولل اعمى علی ترک، جی بتائیے کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ نہیں حضرت. ولل اعمى، آپ اس کی قدر اگر کوئی وضاحت چاہ رہے ہو تو یہ ہو سکتی ہے کہ دوائی زنا وہ کر سکتا تھا کہ جو ہے مس کرنا، ٹچ کرنا، کس کرنا وغیرہ، یہ کام وہ کر سکتا ہے. زنا پر تو اسے قدرت نہیں ہے. اب لذت اس میں بھی اسے حاصل ہو جائے گی، تو ان کاموں سے رکے گا، نفس دائی ہوگا ان کاموں کی طرف اور وہ اس سے رکے گا تو جو ہے اس کو ثواب ملے. مگر جو زنا کا خاص فعل ہے اس پر تو اس کو قدرت ہی نہیں ہے، تو ایٹومیٹک رکا ہوا ہے، تو اس پر جو ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا. یہ کہہ رہے ہیں پیچھے جو کہا انہوں نے کہ وَأَمَّا لِحُصُولِ الثَّوَابِ فَإِنْ كَانَ كَفًّا، حصول ثواب کے لیے اگر یہ کف ہو یعنی نفس کو، وَهُوَ أَن تَدْعُوَ النَّفْسُ إِلَيْهِ قَادِرٌ عَلَى فِعْلِهِ، کہ نفس اس کو جو ہے کسی فعل کی طرف بلاتا ہے اور یہ اس فعل پر قادر بھی ہے. فَيَكُفُّ نَفْسَهُ عَنْهُ، پھر وہ اپنے نفس کو روکتا ہے خَوْفًا مِن رَبِّهِ، اپنے رب کے خوف سے. تو یہ جو ہے منہی عنہ کا ترک یہاں اس کے لیے ثواب ہوگا. چلیے ولل اعمى علی ترک النظر الی المحرمی، اور نہ ہی جو ہے یہ الی المحرمی حرام کام کی طرف. کیا کر رہے ہو بچوں؟ دور کھیلو بچوں، دور کھیلو. شے حرام کی طرف نظر کے ترک پر جو ہے اعمى کو ثواب نہیں ملے گا، کہ وہ دیکھی کہاں پارے آئے، اس کے قصد سے جو ہے ترک نظر تھوڑی پایا گیا ہے، بلکہ وہ تو جو ہے دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، ایٹومیٹک جو ہے پایا جا رہا ہے ترک نظر شے حرام کی طرف اس کی طرف سے. وَعَلَىٰ هَٰذَا قَالُوا فِي الزَّكَاةِ، حضرت اور جی یہ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، ہاں جیسے بندہ زنا سے رک جائے اور خوف جی خدا کی وجہ سے نہ رکا، ہاں لوگوں کے ڈانٹ ڈپٹ یا کسی اور وجہ سے رک گیا، تب بھی اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نہ تو ثواب نہیں ملے گا اسے. اچھا، محض خوف خدا کی وجہ سے روکا ہے تو ثواب ملے گا. جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلے آگے چلیں گے. جی وَعَلَىٰ هَٰذَا قَالُوا جی وَعَلَىٰ هَٰذَا قَالُوا فِي الزَّكَاةِ، اور اسی پر تفریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں لو نوى فيما كان للتجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة وإن لم يعمل، بخلاف عکسه برعکس کہ اگر لو نوى فيما كان للتجارة، اس نے اگر نیت کی اس میں جو کہ تجارت کے لیے ہے، ان یکون للخدمت، کوئی سامان تجارت تھا، تجارت اس میں ہو سکتی تھی، لیکن جو ہے اس نے یہ نیت کر لی ان یکون للخدمت، کہ بس ایسی یہ خدمت کے لیے، سروس کے لیے ہوگا، یہ کام آنے کے لیے، ان یکون للخدمت
ان یکون لخدمتی، تو کان للخدمتی، وہ خدمت کے لیے ہوگا، وَإِن لَّمْ يَعْمَلْ، اگرچہ وہ عمل نہ کرے، یعنی خالی جو تجارت کے لیے تھا اس نے یہ نیت کر لی کہ خدمت کے لیے ہے، تو بات یہاں پہ ختم ہو گئی، اب اس میں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ برخلاف، برعکس، اس کے برعکس جو ہے وَهُوَ مَا إِذَا نَوَى فِي مَا كَانَ لِلْخِدْمَةِ، جو چیز جو ہے خدمت کے لیے ہے یعنی ضرورت کے لیے ہے، اس میں نیت کی ان یکون للتجارتی، کہ تجارت کے لیے ہو، تو لا یکون للتجارتی، تجارت کے نہیں ہوگی، حتی یعمل، یہاں تک کہ یہ عمل کرے، یعنی تجارت کرے، کیونکہ تجارت جو ہے ایک عمل ہے، تو محض نیت سے جو ہے وہ تجارت نہیں بن جائے گا، نیت تو کر لی ہے تجارت کی، لیکن بالفعل جب تجارت کرے گا جبھی وہ تجارت کے لیے ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی اس کی ضرورت کا مکان تھا، اب وہ ضرورت کا ہی تھا، اس میں تجارت کا قصد نہیں تھا، اب اس نے اس میں نیت کر لی کہ نہیں میں اس میں تجارت کروں گا یا مکان کو بیچوں گا اور کاروبار کروں گا اس سے، تو خالی محض نیت سے نہیں ہوگا، کہہ رہے ہیں حتی یعمل، یہاں تک کہ اس کام کو شروع کر دے، تو پھر یہ تجارت کے لیے ہو جائے گا، پھر زکوٰۃ کا مسئلہ اس پر ہوگا۔ لأن التجارت عمل، کیونکہ تجارت ایک عمل ہے، فلا تتم بمجرد نیتی، تو یہ محض نیت سے جو ہے تام نہیں ہوگا، تام نہیں ہوگی، والخدمت، تو ترک تجارت، اور خدمت جو ہے کیا ہے؟ ترک تجارت ہے، فتتم بہا، تو جب اس نے نیت کر لی کہ بھئی ہم یہ سامان تجارت کا ہے، سامان تجارت تھا، لیکن ہم اس کو استعمال ہی کے لیے روکتے ہیں، اور اس نے نیت جو ہے ترک تجارت کی کر لی، خدمت کی کر لی، استعمال کی کر لی، تو کہہ رہے ہیں تو والخدمت ترک تجارت، خدمت کیا ہے؟ استعمال کیا ہے؟ ترک تجارت ہے، تو وہ نیت سے جو ہے بات تام ہو گئی۔ قالو، اور انہوں نے کہا ہے فقن ونظیرہ، اس کی نظیر المقیم والصائم والکافر والمعلوفۃ والصائمۃ، اس کی نظیر مقیم اور صائم اور کافر اور معلوفہ چارے والا اور صائمہ ہے، حیث لا یکون مسافرا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی طور کہ وہ مسافر نہیں ہوگا، یعنی جو ہے مقیم جو ہے بغیر نیت کے مسافر نہیں ہوگا، والصائم، اور اسی طریقے سے صائم جو ہے روزدار ہے، لا مفطرا، تو یہ مفطر نہیں ہوگا، والکافر لا مسلما ولا صائمہ بمجرد نیتی، اور معلوفہ یہ بغیر نیت کے جو ہے صائمہ نہیں بن جائے گا، چرنے والا، وَيَكُونُ مُقِيمًا وَصَائِمًا وَكَافِرًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، اب اس کا الٹا ہے کہ مقیم تو بغیر نیت کے مسافر نہیں بنے گا، محض نیت سے، ساتھ ساتھ سفر بھی کرنا پڑے گا، لیکن اس کے الٹے میں آ جائیے، برعکس میں کہہ رہے ہیں وَيَكُونُ مُقِيمًا وَصَائِمًا، یعنی مسافر جو ہے گھر آ گیا تو یہ جو ہے مقیم ہو جائے گا، وصائمن، اور روزدار ہو جائے گا، وکافرن، اور کافر، مسلم کافر، بمجرد نیتی، محض نیت سے، لأنہا ترک العملی، کیونکہ یہ ترک عمل ہے، یعنی مقیم تھا اور اب وہ جو ہے اپنے وطن اصلی میں آ گیا، تو جو ہے ترک سفر ہو گیا، لہذا وہ جو ہے مقیم ہو جائے گا، لأنہا ترک العملی، کیونکہ یہ تمام کام جو ہے ترک عمل ہیں، کما ذکرہ الزیلعی، جیسا کہ اس کو امام زیلعی نے ذکر کیا ہے۔